بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 زمانوں کا فاصلہ تھا، یعنی 10 پشتیں تھی، اور سب اسلام پر تھے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور قرن زمانے سے مراد گروہ ہیں یا مدت 100 سالہ۔ پھر ان 10 اسلامی زمانوں کے بعد ایسے اور لوگ پیدا ہو گئے کہ یہ آخری لوگ بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ سورہ نوح ترجمہ: کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود، سوا، یاغوث، یعقوب اور نصر، ان تمام معبودوں میں سے کسی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ در حقیقت یہ نام قوم نوح کے نیک لوگوں کے تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے ان کے بعد والوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ جن مقامات پر وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو، اور ان مجسمے اور تصویروں کے نام اچھے لوگوں کے نام پر رکھ لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن عبادت نہ کی۔ پھر جب یہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد والے آئے، اور علم بھی اٹھ چکا تھا، تو پھر یہ اپنے آباء اور اجداد کی یادگاروں کو پوجنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی بت بعد میں مشرکین عرب کے معبود بنے۔ حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ انہوں نے یزید بن ملہب کا ذکر چھیڑا۔ ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تم نے یزید بن ملہب کا ذکر چھیڑا۔ بہرحال وہ ایک ایسی زمین میں قتل ہوا ہے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ وہ غیر اللہ بت تھا جس کا سورہ نوح میں ذکر آیا، جو بہت نیک صالح مرد تھا اور اپنی قوم میں بہت ہر دل عزیز تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قوم کے لوگ بابل میں اس کی قبر کے ارد گرد جا بیٹھے اور قبر پر خوب گریہ زاری کی۔ شیطان نے ان کو اس کی قبر پر گریہ زاری کرتے دیکھا تو ایک انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اس کی وفات پر دل گرفتہ ہو، کیا میں تمہارے لیے اس مرد صالح کی صورت نہ بنا دوں جس کو تم اپنی مجلس گاہ میں سجا کر رکھ دو اور دیکھ دیکھ کر اس کی یاد میں اپنے کو تسکین دو؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ تو شیطان لعین نے اس کی صورت بنا دی۔ ان لوگوں نے اس کو اپنی مجلس گاہ میں رکھ دیا اور برابر اس کا ذکر چھیڑے رکھتے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ لوگ اس کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کہا، کیا میں ہر ایک کے لیے اس کے گھر میں اس طرح کی تصویر نہ بنا دوں؟ سب نے کہا، بنا دیجئے۔ شیطان نے ہر ایک کے لیے اس کے گھر میں ایک تصویر بنا دی۔ بس یہ لوگ بت کی تصویر کو دیکھ دیکھ کر ان کو یاد کیا کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعد ازاں ان کی اولاد اگلی نسل آئی تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو ان مجسموں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ بھول گئے کہ ان کو کیوں اہمیت دی جاتی ہے اور یاد کیا جاتا ہے، تو اس کی تعظیم اور عبادت شروع کر دی۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود کا بت تھا۔ اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ ان 5 بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی، یعنی ہر بت کو پوجنے والی ایک جماعت تھی۔ جب کچھ عرصہ بیت گیا تو ان پجاریوں نے ان بتوں اور اپنے معبودوں کو مزید ترقی دی، اس طرح سے کہ پہلے تو یہ موحد صورتیں تھیں، اب ان کے باقاعدگی سے مجسمے بنا ڈالے تاکہ یہ مضبوط اور ثابت ہو جائیں۔ اب تک تو ان کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، پھر نعوذ باللہ اللہ کی عبادت کو بالکل ترک کر دیا۔ حضرت ام سلمہ و ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سرزمین حبشہ میں ماریہ نامی ایک گرجا گھر دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خوبصورتی اور اس میں موجود تصویروں کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک صالح شخص انتقال کر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر ایک مسجد، سجدہ گاہ بنا لیتے، پھر اس شخص کی صورت بنا کر اس میں رکھ لیتے
یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق تھے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔